اس رب نے اپنے بندوں کی جب تربیت فرمائی تو مختلف انداز اختیار کیے۔ ایک موقع وہ بھی آ گیا جب پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے امام ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن چونکہ تربیت مقصود تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا۔ قرآن کریم سورہ انفال 10واں پارہ، اس کی آیت نمبر 67 یہ جا کے گھروں میں پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت انداز اختیار کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، کسی نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، حالانکہ اور نبی تو کوئی نہیں تھا نا، جناب محمد کریم علیہ السلام تھے، انہیں کو مخاطب کیا گیا، یہ قرآن انہیں پر نازل ہوا، باقی انبیاء اور رسول تو جا چکے تھے دنیا سے، لیکن اللہ رب العالمین نے سابقہ سارے انبیاء اور رسول کو اس ایک لفظ کے اندر پیش کر دیا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھے اور قیدیوں سے کوئی فدیہ لے لے، اور کیفیت کیا ہو؟ اللہ احکم الحاکمین نے بڑے ہی شدید قسم کے الفاظ کے اندر فرمایا تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ یہ جو قیدی تم نے پکڑے ہیں بدر میں، بدر کے فضائل ہم بڑے سنتے ہیں، بدر کے واقعات بڑے سنتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل کئی خطبات جمعہ میں پیش کی جاتی ہے، جی ایسے نکلے تھے، ایسے گئے تھے، یہ حالات ہوئے تھے، ایسا ہوا تھا، پھر اختتام یہ ہوا تھا، لیکن یہ بات کون بتاتا ہے؟ شرماتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اگر یہ بات کر دی تو پتہ نہیں کون کون ناراض ہو جائے گا، یہ بات برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی ساری امت کو کہ کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ دنیا کے مال پر تم راضی ہو؟ یہ فدیہ لے کے ان سے جو غلام تھے، جو پکڑے ہوئے تھے، جو قیدی ہیں، ان سے جو فدیہ لیا ہے، کیا تم دنیا پسند کرتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ رب العالمین تو آخرت کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین تمام پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اب وہ حکمت والی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، وہ لکھی ہوئی بات کیا ہے کہ اللہ نے سرٹیفکیٹس دے دیے رضی اللہ و رضوا عنہ کے کہ بھی اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، سابقہ امتوں پر تمہارا یہ اعجاز ہے، یہ انفرادیت ہے، تمہیں یہ فوقیت ہے کہ ان امتوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا، تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال اور بہترین پاکیزہ مال بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، تمہیں پہلے سے گارنٹی نہ دی ہوتی، تو پھر یہ جو کام تم نے کیا نا فدیہ لینے والا، اللہ فرماتے ہیں اخذتم عذاب عظیم، پھر تمہیں بڑا خطرناک عذاب پہنچ جاتا، بڑا سخت عذاب آ جاتا۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ پورے قرآن کریم میں واحد آیت ہے، اس سے زیادہ سخت اور آیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے کی بشارتیں اور گارنٹیاں نہ ہوتی، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا بھی یہ کچھ ہونا ہے،
اللہ رب العالمین نے جب بشارتیں دی ہیں، گارنٹی دی ہے، جب ایمان کی رضا کے سرٹیفکیٹس دیے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں یہ کچھ ہونا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت ہے کہ تم نے اب کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر سے واپس پلٹے نا غلام اور مال غنیمت لے کے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فاروق بتاؤ ان غلاموں کے ساتھ، ان نوکروں کے ساتھ، ان گرفتار لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ جنگی قیدی ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری اور بڑے عظیم فرمانے لگے، اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ یہ عقیل ہے نا، علی کا بھائی ہے، علی کو دیں۔ یہ میرا رشتہ دار کھڑا، یہ مجھے دیں۔ اس طرح سے سب رشتہ داروں کو رشتہ دار پیش کرو، انہیں کہیں بھی ان کی گردنیں کاٹو۔ اپنے اپنے رشتہ داروں کو خود قتل کریں اپنے ہاتھوں سے، تاکہ قیامت تک دنیا کو پیغام چلا جائے کہ اسلام کی بنیاد پہ اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ جو اسلام میں ہوگا، عقیدہ توحید پہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہوگا، وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ جو اس کلمے کی نسبت والا نہیں ہے، بے شک ایک ماں اور باپ کی اولاد کیوں نہ، وہ بھائی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور یہ احسان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ساری امت پر کہ انہوں نے ایک بہت بڑے فتنے کا بھی حل کیا اپنے اس ایک جملے میں۔ فرمایا یہ عقیل ہے، عقیل بن ابی طالب، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت عظیم صحابی بنے۔ یہ علی کا بھائی آیا، کافروں کی طرف سے آیا، اس کو علی کو دیں کہ بھی علی خود اس کو قتل کرے۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں کیا ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمیں کچھ کا پتہ چل سکتا ہے، اکثر کا نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، بنو امیہ پہ اعتراض کریں گے کہ دیکھو جناب، یہ تو اسلام کے مقابلے میں جنگیں لڑنے والے تھے، تو جو اسلام پر حملہ آور ہوئے بھلا ان کی بخشش کیسے؟ آج کتنے ہی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس نقطے پہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہانے بنا بنا کے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ جو کل تک اچھے عقیدے کے تھے، توحید کا عقیدہ تھا، سنت کا عقیدہ تھا، آج وہ گمراہ ہو گئے ہیں ان دو اشخاص کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر احسان فرمایا، واضح کر دیا کہ یہ عقیل کھڑا ہے، کفار کے ساتھ آیا ہے، ابو جہل کی قیادت میں آیا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہے، کفر کے غلبے کے لیے آیا ہے، پکڑے اس کو اور دیں علی کو، کیونکہ نام تو علی کے وارثوں نے لینا ہے نا بنو امیہ کے خلاف۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ان کے سابقہ کفر کا، ان کے ظلم کا، ان کے حملوں کا، ان کی زیادتی کا، ہر چیز کا وہ انعام بن جاتا ہے، اور ان کی ساری خامیاں کوتاہیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سابقہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، بے شک وہ کیسا بھی ہو۔ ان کا اسلام سابقہ ساری زندگی کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل، جو بڑے معروف ہوئے کربلا کے حوالے سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم ابھی کمزور ہیں، اموال نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، غربت و افلاس ہے، ہم ہجرتیں کر کے آئے ہیں،
اور مقامی انصار پہ ہمارا بوجھ ہے، ان کے بھی کوئی لمبے چوڑے کاروبار نہیں ہیں، اور مسلسل یہ کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ٹینشن ایسی ہے کہ ہم کھل کے اپنے کاروبار بھی نہیں کر سکے، زیادہ تر اپنے دین کو سیکھنے پہ وقت دے رہے ہیں، تو چلو کچھ مال لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر ایک تو ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، مکے کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو اپنوں سے صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے جس طرح ہمیں دی ہے۔ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بھائی بن جاتے ہیں، دست و بازو بن جائیں گے، اسلام کی مضبوطی ہوگی، ان کے وسائل سے بھی اسلام مضبوط ہوگا، ان کے جسموں سے بھی اسلام محفوظ ہوگا اور مضبوط ہوگا اور دنیا کے اندر سروائیو کر سکے گا، تو ہمیں ان سے فدیہ لے کے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے باقی جانساروں سے مشورہ کیا، اکثر نے یہی رائے پسند کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو کہا بھی ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے پھر چلے جانا، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ دو چار بندوں کو ویسے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ چھوڑ دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے اس حکم کے بعد فدیہ وصول کر کے ان جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب چھوڑ دیا، دوسرا دن ہوا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو ہی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو اور آپ کے دوست کو کیا ہوا ہے؟ یہ بھی ایمان ہے فاروق کا، مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی پوچھنے والی چیز ہو، قابل وضاحت ہو، تو وہ نبی مکرم علیہ السلام کی موجودگی میں کسی اور سے نہیں پوچھنا، آخری اور اتھینٹک حتمی فیصلہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ فاروق، میرے رب کا عذاب اتنا قریب آ گیا تھا جتنا یہ درخت ہے، اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا عذاب کہ ہمیں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاں پر نبی آپ ہوں گے وہاں پر عذاب نہیں آئے گا، تو اس فیصلے کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے تو پہلے ہی مشورہ یہ دیا تھا۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا کہتا ہے میں تمہیں سمجھایا سی نا، تو نہیں بات ہے، چکھ مزہ، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایک اشارہ بھی نہیں کیا اور باقاعدہ ان کے غم کی کیفیت کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تربیت ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے مزدوروں سے، اپنے مالکان سے، اپنے دفاتر میں، اپنے ورکر سے، اپنے ملازمین سے، اپنے آفیسر سے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو یہی انداز ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، خیر خواہی والا، محبت اور پیار والا، کہیں پر بھی ان کے اوپر ایسے جملے نہیں کسنے چاہیے جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو۔ جب محبت کے ساتھ ان کے غم کے اندر آپ غم کے اندر شامل ہو کے اپنے آپ کو ویسا ماحول دے دیں گے اور ان کی خوشی کے اندر اپنی خوشی محسوس کریں گے تو وہ آپ کو اپنا سمجھیں گے، اور جب آپ اس پر تنقید کریں گے، استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے تو وہاں پر محاذ گرم ہو جائیں گے۔